السلام علیکم۔ ایسا راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو دوستو، پیش خدمت کا ایک مضمون، اس مضمون کے خالق ہیں فہیم اختر لندن۔ میرے ایک مداح جو لندن میں مقیم ہے اور پیشے سے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے مجھ سے کافی اصرار کیا کہ میں انگلینڈ میں مقیم ان ایشیائی لوگوں سے متعلق لکھوں جنہوں نے انگریز خواتین سے شادی کر کے اپنی زندگی عذاب بنا لی ہے۔ میں ڈاکٹر سوری کی اس بات سے پوری طرح اتفاق بھی نہیں کرتا۔ جس ڈاکٹر کا ذکر میں کر رہا ہوں ان کا نام ڈاکٹر جمال احمد سوری ہے۔ ڈاکٹر سوری کا تعلق ہندوستان کے صوبے بہار گیا سے ہے۔ ڈاکٹر سوری 1979 عیسوی میں انگلینڈ آئے تھے۔ انگلینڈ کی اچھی زندگی، اچھی نوکری اور ایک خوشحال ملک میں قیام کا خواب ہر ایک کے دل میں بسا ہے۔ ڈاکٹر جمال سوری اوروں کی طرح انہی خوابوں کے ساتھ انگلینڈ تشریف لے آئے، لیکن ڈاکٹر سوری کے کئی ساتھی انگلینڈ آتے ہی انگریز خواتین کی خوبصورتی اور ناز و ادا سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ بہتوں نے شادی بھی کی اور کچھ عرصے بعد ماحول، ثقافت اور زبان کی دقتوں سے عاجز آ کر طلاق جیسی سخت دیوار سے بھی گزرنا پڑا۔ ڈاکٹر سوری اب تو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، لیکن وہ اب بھی اپنے دوستوں کی نادانی اور غلطی کو بار بار دہراتے رہتے۔ ڈاکٹر سوری کا ماننا ہے کہ دوستوں نے ان کی ایک نہ مانی اور انگریز عورتوں کی خوبصورتی میں کچھ پل کے لیے اپنے ملک، زبان اور ثقافت کو سرے سے بھلا دیا۔ ڈاکٹر سوری بے حد افسوس کے ساتھ یاد ماضی میں گم ہو کر ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ اگر اس وقت ہم خیال دوست ہماری باتوں پر غور و فکر کرتے تو شاید آج ان سب کی زندگی اتنی عذاب نہ ہوتی جتنی کہ اب ہے۔ اسی موضوع سے جوڑ کر ہم آپ کو عبداللہ یوسف علی سے ملواتے ہیں۔ عبداللہ یوسف علی کی پیدائش بمبئی میں 14 اپریل 1872 عیسوی کو ہوئی۔ ان کے والد خان بہادر یوسف علی نے شیعہ مسلک چھوڑ کر سنی مسلک اختیار کر لیا تھا۔ خان بہادر نے انگریزی راج میں پولیس انسپکٹر کی نوکری کی تھی۔ اسی وجہ سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں انگریزی حکومت نے خان بہادر کا خطاب دیا تھا۔ عبداللہ یوسف علی نے اپنی ابتدائی تعلیم انجمن حمایت اسلام سے شروع کی تھی۔ اس کے بعد ویلسن اسکول سے ہائی اسکول پاس کیا۔ اس دوران عبداللہ یوسف علی کو دین و سنت کا بھی درس دیا گیا اور وہ کم عمری ہی میں حافظ قرآن بھی ہو گئے۔ عبداللہ یوسف علی نے یونیورسٹی آف بمبئی سے انگریزی ادب میں فرسٹ کلاس سے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اسی بنا پر 19 سال کی عمر میں جنوری 1891 عیسوی میں پریزیڈنسی آف بمبئی اسکالرشپ کے ذریعہ انہیں یونیورسٹی آف کیمبرج انگلینڈ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ عبداللہ یوسف علی انگلینڈ سے BA اور LLB ڈگری حاصل کرنے کے بعد 1895 عیسوی میں ہندوستان واپس چلے گئے۔ انگریزی حکومت نے عبداللہ یوسف علی کو اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے انڈین سول سروس کی اہم عہدے پر فائز کیا۔ 1896 عیسوی میں انہیں بار ان لنکن ان ملا اور یوں وہ بیرسٹر بن گئے۔
1901 میں عبداللہ یوسف علی نے ایم اے اور LLM کی ڈگریاں بھی حاصل کیں۔ عبداللہ یوسف علی کو اللہ نے تعلیم کے ساتھ ساتھ ذہین بھی بنایا تھا۔ عبداللہ یوسف علی نے کئی کتابیں لکھی جو قابل تعریف ہیں۔ ان کی پہلی کتاب 1923 عیسوی میں مسلم ایجوکیشنل آئیڈلز شائع ہوئی۔ اس کے بعد 1929 عیسوی میں فنڈامنٹلز آف اسلام، 1930 میں مورل ایجوکیشن، 1931 عیسوی میں پرسنالٹی آف مین ان اسلام اور 1940 عیسوی میں دی میسج آف اسلام شائع ہوئیں۔ تاہم عبداللہ یوسف علی کا سب سے اہم علمی کام قرآن کا انگریزی میں ترجمہ تھا، جسے 1934 عیسوی سے 38 عیسوی کے درمیان انہوں نے مکمل کیا تھا، جسے اب تک کا سب سے عمدہ اور بہترین ترجمہ مانا جاتا ہے۔ عبداللہ یوسف برصغیر اور انگلینڈ کے ایک معزز دانشور مانے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے 1925 عیسوی میں معروف شاعر سر محمد اقبال نے عبداللہ یوسف علی کو لاہور کا معروف اسلامیہ کالج کا پرنسپل مقرر کیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کئی اعزازات اور انعامات سے بھی نوازے گئے تھے۔ عبداللہ یوسف علی کو تقریر کرنے میں بھی مہارت حاصل تھی۔ عبداللہ یوسف علی نے قرآن کے انگریزی ترجمہ کی آمدنی سے کئی مساجد کو بنوانے میں اہم رول نبھایا تھا۔ ان تمام باتوں کے علاوہ عبداللہ یوسف علی کی زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ بھی دیکھے گئے۔ عبداللہ یوسف علی 1900 میں ایک انگریز خاتون ٹریزا میری شالڈرز سے بورن متھ کے سینٹ پیٹرز چرچ میں شادی کی۔ اس خاتون سے 3 بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئے تھے، لیکن عبداللہ یوسف علی کو انڈین سول سروس کی ملازمت کی وجہ سے 2 سال کے لیے ہندوستان آنا پڑا۔ اس دوران ان کی بیوی ٹریزا میری شالڈرز نے غیر مخلصانہ رشتے کے ذریعہ 1910 عیسوی میں غیر شرعی طور پر ایک بیٹی کو جنم دی تھی، جس کی وجہ سے عبداللہ یوسف علی نے 1912 عیسوی میں اسے طلاق دے دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ عبداللہ یوسف علی کے بچوں نے بھی انہیں مسترد کر دیا۔ 1920 عیسوی میں عبداللہ یوسف علی نے دوبارہ ایک انگریز خاتون گیٹروڈ این موبی سے شادی کی، جس کا نام انہوں نے معصومہ رکھا۔ 1922 عیسوی میں عبداللہ یوسف علی کی دوسری بیوی سے ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام رشید تھا، لیکن بدقسمتی سے عبداللہ یوسف علی کی شادی زیادہ دنوں تک نہیں چل پائی۔ اور معصومہ کو بھی طلاق دینا پڑا۔ اس دوران عبداللہ یوسف علی کی پہلی بیوی کے بچوں نے ان پر کافی زیادتیاں کی، جس کا ذکر انہوں نے اپنے وصیت نامے میں کیا۔
یہاں یہ بات بھی بتانا مناسب ہوگا کہ عبداللہ یوسف علی کی آخری دور کافی مایوس کن اور درد بھرا تھا۔ 9 دسمبر 1953 عیسوی کو عبداللہ یوسف علی نہایت پریشان اور اپنی یادداشت کھو جانے کی حالت میں لندن کے معروف ویسٹ منسٹر علاقے میں پائے گئے۔ پولیس نے انہیں ویسٹ منسٹر اسپتال میں داخل کروایا اور پھر دوسرے دن انہیں اسپتال سے چھٹی دے دی گئی۔ بعد میں انہیں چیلسی کے ایک اولڈ ہوم میں داخل کر دیا گیا۔ تھوڑے عرصے بعد عبداللہ یوسف علی کو دل کا دورہ پڑا جس سے وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ مقام افسوس یہ ہے کہ عبداللہ یوسف علی کو دفنانے کے لیے ان کا کوئی رشتہ دار سامنے نہ آیا۔ آخرکار پاکستانی سفارت خانہ نے عبداللہ یوسف علی کی تجہیز و تدفین کا انتظام کیا۔ ڈاکٹر سوری کی تشویش اور انگلینڈ میں انگریز خواتین سے شادی کے رجحانات سے ایک بات تو ظاہر ہے کہ ایشیائی ممالک کے ساتھ دیگر ممالک کی زبان تہذیب دیگر ممالک کی زبان، تہذیب و ثقافت سب مختلف ہے۔ انگلینڈ میں دیگر ممالک سے آئے مرد حضرات سے وہاں پیدا شدہ خواتین کی زبان اور ثقافت جداگانہ۔ ان کے رشتوں میں دراڑ کی ایک وجہ زبان و ثقافت کی اجنبیت بھی ہو سکتی۔ اگر ہم ماہر تعلیم عبداللہ یوسف علی کی ازدواجی زندگی جو کہ انہوں نے انگریز خواتین کے ساتھ سے کی تھی کا جائزہ لیں تو یہی محسوس ہوگا کہ ان کی ناکامی ازدواجی زندگی کی وجہ شاید اجنبی زبان و ثقافت اور انگریزی ماحول ہے۔ اجنبی زبان و ثقافت سے متعلق میری رائے ذرا مختلف ہے۔ میں نے بار بار مشاہدہ کیا ہے کہ اجنبی ممالک میں شوہر نے بیوی کے لیے اور بیوی نے شوہر کے لیے ایک دوسرے کی زبان سیکھنے میں دلچسپی دکھائی، ایک دوسرے کی تہذیب و ثقافت سے بہرہ ور ہونے کی ہر ممکن کوشش کی۔ زبان و ثقافت کی مسافت کو دونوں نے مل کر بحسن خوبی انجام تک پہنچا کر ایک ساتھ رہ بھی رہے ہیں۔ لہذا زبان و ثقافت کو ذمہ دار ٹھہرانا کسی بھی طرح مناسب نہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ازدواجی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کی کئی وجوہات ہوتی۔ تاہم اگر ہم عبداللہ یوسف علی کی ازدواجی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں فوری طور پر یہی محسوس ہوتا ہے کہ انگریز خاتون کی ثقافت اور رکھ رکھائی شاید ان کی شادی کی ناکامی کی وجہ ہو۔ پچھلے 30 برسوں سے میں نے انگلینڈ میں یہی محسوس کیا ہے کہ انگریزوں کی زبان، تہذیب، ثقافت، خوبصورتی اور رکھ رکھاؤ بلا شبہ دنیا کے بیشتر ممالک کے لوگوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر سے لوگ انگلینڈ آنے کی خواہش ظاہر کرتے رہتے۔ تاہم ڈاکٹر سوری کی بات سے ایک حد تک اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ انگریزوں کی ثقافت رشتوں میں دراڑ پیدا کرنے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ میں ذاتی طور پر بدلتے سماجی منظرنامے، عالمی حالات کو بھی ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ اس کے علاوہ اضافی شادی شدہ معاملات، شراب نوشی، خاندانی جھگڑے،
دولت، بچوں کے مسائل، الزام تراشی، اپنے کو برتر سمجھنا وغیرہ ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے بھی رشتوں میں درار پڑ رہی ہے۔ تو دوستو، ابھی آپ اعظم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا ایک مضمون سن رہے تھے جس کی بہت شدت سے آپ کو انتظار رہتی ہے۔ آج اتوار کا دن ہے، آپ اخبار مشرق میں شائع ہونے والی لندن کی ڈائری سن رہے تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو فہیم اختر صاحب کا یہ مضمون، جس کا عنوان انہوں نے دیا ہے عبداللہ یوسف علی، تو آپ کو یہ مضمون کیسا لگا ضرور سے ضرور آپ اپنی پسند ناپسندیدگی کا اظہار ضرور کریں گے۔ تو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے اعظم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔